اس تمہید کی اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی؟ رابعہ نے کہا۔ صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ صاف بات یہ ہے بی بی کہ ہمیں اس شخص سے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا اور ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جسے تھرڈ ڈگری کہا جاتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے موجود رہنا چاہو تو تمہاری مرضی، ورنہ تمہیں وہ مناظر دیکھنے پڑیں گے جسے دیکھ کر عام طور پر عورتیں بے ہوش ہونا پسند کرتی ہیں۔ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ممکن ہے یہ شخص ویسے ہی کچھ بتا دے۔ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا۔ یہ شخص محض اعلی کار ہے۔ اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اپنے مشن میں ناکام رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، تب بھی اس کی جان بخشی مشکل ہے۔ اس کی حیثیت ہی کیا کہ یہ خود اپنی زبان سے اعتراف جرم کرے اور ان کے بارے میں کچھ بتائے جنہوں نے اس کو بھیجا ہے۔ یہ خود بھی جانتا ہے کہ افشائے راز کی قیمت اسے اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑے گی۔ ہم اسے پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس صورت میں ہم نے شہلا اور اس کی ماں کی زندگی بچانے کے لیے جو کوشش کی تھی وہ رائیگاں جاتی اور ہمارے لیے اپنی پوزیشن کی وضاحت مشکل ہو جاتی۔ تم جانتی ہو کہ قانون کے محافظ تمہاری حفاظت کرنے میں کس طرح ناکام رہے تھے۔ ہمارے مقابل وہ لوگ ہیں جو قانون اور پولیس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر ہم نے قانون سے مدد لی تو شہلا یا اس کی ماں کی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں دے سکے گا۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم خود۔ تمہاری پوزیشن بہت عجیب ہے کیونکہ تم وکیل بھی ہو اور عورت بھی۔ ایک طرف تمہارے پیشے کے تقاضے ہیں تو دوسری طرف زندگی کے رشتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ضمیر پر کوئی بوجھ ہو یا تمہاری ذہنی کشمکش تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، رابعہ بولی۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے ذہن میں کوئی کشمکش نہیں، شاید اس لیے کہ مجھے تمہاری نیت پر اعتماد ہے۔ عملی زندگی میں قانون کی بے بسی کا تماشا میں نے تم سے زیادہ دیکھا ہے اور خود بھی تماشا بن چکی ہوں۔ تم خود بھی تسلیم کرتے ہو کہ میں ایک عورت ہوں۔ کیا مجھے ایک عام عورت کی طرح دشمنوں سے انتقام لینے کا حق بھی حاصل نہیں؟ عقل کے دلائل سے میں جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ اگر آج بھی وہ لوگ میرے سامنے آ جائیں جنہوں نے میرا گھر تباہ کیا، میں انہیں اپنے ہاتھ سے شوٹ کر دوں۔ یہ بے وقوفانہ ہوگا کہ میں انصاف حاصل کرنے کے لیے انہیں عدالت میں لے جاؤں اور پھر بے بسی سے دیکھتی رہوں کہ ثبوت یا شہادت نہ ہونے کے باعث وہ ہر سزا سے بچ گئے۔ پھر میں تمہیں کس طرح روکوں، جبکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے جذبات کی شدت اور حدت کہیں زیادہ ہے اور تم مجھ سے زیادہ مظلوم ہو۔ میں نے اور محسن نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس شخص کی طرف جو ہوش میں آنے لگا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو آزاد کر دیا لیکن اس کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا نہیں نکالا۔ آہستہ سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کی نظروں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ میں بالکل اس کے سر پر سوار کھڑا تھا کہ وہ ذرا بھی جارحانہ حرکت کرے تو اس کو روک دوں، لیکن وہ بہت سہما ہوا اور خوفزدہ تھا۔ اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ ایک تجربہ تو تمہیں ہو چکا ہے۔ اس شخص نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کا کپڑا نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی کہ ہم اس کے ساتھ اب کیا سلوک کریں گے۔ اگر تم خاموش رہنے کا وعدہ کرو تو تمہیں اجازت دی جا سکتی ہے کہ یہ کپڑا منہ سے نکال لو، میں نے کہا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تم نے غلط حرکت کی تو میں غلطی معاف نہیں کروں گا۔ میرا ہاتھ بھی غلط حرکت نہیں کرتا اور تمہارے حلق سے ذرا بھی آواز نکلی تو وہ تمہاری آخری آواز ہوگی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ اپنے منہ سے کپڑے کو یوں نکالنے لگا جیسے سٹیج شو میں جادوگر نکالتے ہیں۔ پھر اس نے اطمینان سے ایک گہرا سانس لیا۔ تم لوگ کون ہو؟ وہ بولا۔ پولیس کے آدمی ہو؟ میں نے اور محسن نے صرف ایک لمحے کے لیے نظروں ہی نظروں میں تبادلہ خیالات کیا۔ کیا یہ مکاری ہے؟ یہ اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے اور کیا واقعی ہمیں نہیں پہچانتا؟ اس کو پولیس کا ڈر کیوں ہے؟ ہم اپنے بارے میں بعد میں بتائیں گے، محسن نے کہا۔ تم بتاؤ کہ اس گھر میں تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ مجھے کسی نے نہیں۔ اس نے بمشکل تمام تھوک نگل کر حلق تر کیا۔ میں خود گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے؟ کون ہو آخر تم؟ میں ٹیڈی ہوں۔ یہ میرا نام نہیں ہے مگر میرا کوئی نام نہیں لیتا۔ استاد ٹیڈی کہتے ہیں سب، وہ بولا۔ ہم نے بہت سے استاد دیکھے ہیں اور استادوں کے استاد دیکھے ہیں، میں نے کہا۔ تم کس قسم کے استاد ہو؟ وہ اپنا یار تھا، جوڈی، وہ بولا۔ میں اس کی بہن سے ملنے گیا تھا۔ جوڈی کون؟ میں نے کہا۔ وہاں کسی جوڈی کی بہن نہیں رہتی۔ جھوٹ بولو گے تو؟ قسم مولا کی، وہ بے اختیار پیچھے ہٹا۔ ہم اسے جوڈی کہتے تھے، ہم لوگ ایسے ہی نام دیتے ہیں سب کو۔ اس کا نام عدنان تھا۔ جب وہ آیا تھا تو خود کو مسٹر زیدی کہتا تھا۔ لوگ بہت ہنستے تھے کہ مسٹر زیدی کیا ہوا بھلا، جوڈی چلے گا۔ میرا نام بھی علم دین تھا، پہلے ٹیڈی ہوا، اب استاد ٹیڈی ہوں۔ جوڈی بھی 2-4 سال میں استاد جوڈی ہو جاتا۔ ان ناموں کے ساتھ ہی میرے ذہن میں استاد پیڈرو کا خیال آیا۔
یہ اس دنیا کے باسی تھے جہاں اصل نام سے زیادہ ان کی عرفیت مشہور ہو جاتی ہے اور وہ اسی پر فخر کرتے ہیں۔ میں، رابعہ اور محسن اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ اس کا جذباتی لہجہ اس کی صداقت کا گواہ تھا۔ اسے اپنے یار کی موت کا صدمہ تھا۔ تم عدنان کے دوست تھے؟ میں نے کہا۔ اس کی بہن کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ جوڈی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں اپاہج ہے اور بہن نوکری کرتی ہے۔ میں ایک دن پہلے بھی گیا تھا لیکن وہاں کوئی واردات ہوئی تھی۔ ادھر ادھر رہنے والوں نے مجھے بتایا کہ بدماشوں نے حملہ کیا تھا اور اس کی بہن کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ میں نے ان کی تصویریں اخبار میں دیکھی تھیں۔ قسم مولا کی وہ یوں نہ مرتے تو اب تک استاد ٹیڈی کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے۔ میں دوبارہ گیا تھا اور دروازے پر موٹر سائیکل کھڑی دیکھی تو اندر چلا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ان کا کوئی اور ساتھی گھر میں گھسا ہے۔ روشنی دیکھ کر مجھے یہ خیال بھی آیا تھا کہ جوڈی کی بہن واپس نہ آ گئی ہو۔ یہ شک تمہیں کیوں ہوا تھا کہ عدنان کی بہن واپس آ گئی ہوگی؟ اغوا کرنے والے تو کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ میں نے پوچھا۔ وہ تو ہے مگر میں نے سوچا ممکن ہے وہ گھر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ وہ بولا، حملہ کرنے والے تینوں ایسے لوگ نہیں تھے۔ میرا مطلب ہے اغوا قسم کی واردات میں انہوں نے کبھی حصہ نہیں لیا تھا۔ اکیلی عورتوں کو اٹھا کر لے جانے کو بدماشی کون کہتا ہے؟ وہ بدماش تو تھے مگر بے غیرت نہیں تھے اور بزدل بھی نہیں تھے، میں جانتا ہوں۔ گویا بدماش بھی غیرت مند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا وہ کسی گروہ کے آدمی تھے؟ کسی خاص گروہ کے نہیں تھے، کبھی ایک کے ساتھ ہو جاتے تھے کبھی دوسرے کے ساتھ۔ وہ تو سگے بھائی تھے۔ وہ بولا، اچھا آج کل وہ کس کے ساتھ تھے؟ میں نے پوچھا۔ محسن اور رابعہ بیٹھ چکے تھے مگر میں اب بھی کھڑا تھا۔ آج کل میں نے کچھ سنا نہیں۔ وہ سوچ کر بولا، لیکن میں معلوم کر لیتا۔ تم نے استاد پیڈرو کا نام سنا ہوگا؟ میں نے کہا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ صورتحال یکلخت بدل گئی تھی۔ وہ دشمن کے کیمپ کا نہیں ہمارا طرفدار ثابت ہوا تھا۔ استاد پیڈرو کا نام تو سارا جہان جانتا ہے۔ قسم مولا علی کی، کیا بدماش تھا۔ تھا کا کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ کیا بدماشی چھوڑ دی ہے اس نے؟ محسن بولا، نہیں، وہ مارا گیا تھا۔ ٹیڈی نے ہماری کم علمی پر ہمیں افسوس سے دیکھا۔ پولیس سے مقابلے میں؟ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کب کی بات ہے؟ سال بھر سے اوپر کی۔ وہ بولا، ادھر قصور سے آگے بارڈر کراس کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی۔ معلوم نہیں کس کی گولی لگی تھی۔ اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا تھا مگر اس نے حوالات میں خودکشی کر لی۔ دوسرا نکل گیا تھا۔ تم ان سب کو پہچان سکتے ہو؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا، میرا مطلب ہے اگر تمہیں استاد پیڈرو کی تصویر دکھائی جائے یا اس کے ساتھی کی جو فرار ہو گیا تھا، کیا نام تھے ان کے؟ حلیہ ہے کچھ ذہن میں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سر غنڈا تو پیڈرو ہی تھا، باقی دو گمنام لوگ تھے، ابھی مشہور نہیں ہوئے تھے، لیکن میں استاد پیڈرو کو پہچان سکتا ہوں، اس کا حلیہ بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے یادداشت کی مدد سے جو حلیہ بتایا اسے ہم نے بہت غور سے سنا۔ یہ استاد پیڈرو کا حلیہ نہیں تھا مگر ہو سکتا تھا۔ اگر وہ استاد پیڈرو جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ وہ پولیس سے مقابلے میں مارا گیا، اپنی مونچھیں صاف کر دے، بال چھوٹے کروا لے اور ان کا رنگ بدل لے، کانوں میں مندریاں پہن لے، تو جسامت، قد و قامت اور وزن کے مطابق وہی استاد پیڈرو بن سکتا تھا جس کا ہم سے واسطہ پڑا تھا۔ ہم سب کے خیالات کی سمت ایک ہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پولیس کے مقابلے تو فرض بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس صورتحال کو مختلف زاویے سے دیکھا جائے، مثلاً کیا یہ ممکن نہیں کہ استاد پیڈرو روپوش ہو گیا، پھر اس نے کسی وجہ سے سامنے آنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن پردہ پس وہ کام کرتا رہا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بدماش کے بارے میں بدماشوں کو بھی خبر نہ ہو؟ اس کا وہ ساتھی جو بچ نکلا تھا، کیا وہ چودھری دلاور ہو سکتا ہے؟ اچھا استاد ٹیڈی، ہم تمہیں بعد میں 2-4 چہرے دکھائیں گے، محسن نے کہا۔ ابھی تم یہ بتاؤ کہ عدنان کیسے مارا گیا تھا؟ جوا کھیل رہا تھا، کسی کو شک ہو گیا کہ وہ پتے بازی کر رہا ہے۔ ٹیڈی بولا، کسی کو؟ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ مارنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، تم خود کو استاد کہتے ہو اور عدنان کا دوست بھی، مجھے سب معلوم ہے۔ وہ طنز کے اس دوہرے وار پر مشتعل ہو کے بولا، مگر وہ بدماش چھپا ہوا ہے۔ قسم مولا علی کی، وہ پولیس سے بچ سکتا ہے، استاد ٹیڈی کے خنجر سے نہیں بچ سکتا۔ گویا تمہیں قاتل کے بارے میں تو معلوم ہو چکا ہے مگر تم کسی کو بتانا نہیں چاہتے، پولیس کو بھی نہیں۔ رابعہ بولی، پولیس کیا کرے گی؟ اپنے یار کا بدلہ ہم خود لیں گے، انصاف ہم خود کریں گے جی۔ وہ بولا، آپ دیکھ لینا، تم یہ بات ہمارے سامنے کر رہے ہو، اگر ہم تمہیں گرفتار کر لیں، فرض کرو ہم پولیس والے ہوئے۔ میں نے کہا، آپ لوگ پولیس والے نہیں ہیں۔ وہ بولا، پولیس والے ہم سے اس طرح بات نہیں کرتے، اور میں نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کریں گے؟
قسم مولا علی کی وہ میری زبان سے اس کا نام نہیں گلوا سکتے جس سے ہمیں اپنے یار کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ وہ خود پتے باز ہے سالہ، جوڈی نے کبھی پتے بازی نہیں کی تھی، یہ سب جانتے ہیں۔ تم عدنان کی بہن کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا اور رابعہ کی طرف دیکھا۔ ٹیڈی دھوکا کھا گیا۔ آپ اس کی باجی ہیں؟ وہ حیرت سے منہ کھول کے بولا۔ اس کے لہجے میں بڑا احترام تھا۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، میں تو ایک وکیل ہوں۔ ٹیڈی کا چہرہ بچ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ آپ اس گھر میں آپ ڈی سلوا صاحب ہیں؟ اسے یکلخت کچھ یاد آیا۔ اچھا، تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ میں نے کہا، ڈی سلوا میں نہیں ہوں، مگر تمہیں یہ نام کس نے بتایا ہے؟ خود جوڈی نے کہا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے اور یہ ڈی سلوا صاحب بہت بڑا آدمی ہے اور بہت اچھا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے اسے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اچھا استاد ٹیڈی، اب تم نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، تمہیں بھی ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تمہارے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہمارا خیال ہے کہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو۔ آپ لوگوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ مشتبہ لہجے میں بولا۔ ان کے سوا، اس نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ ہم اپنے بارے میں تفصیل سے تو پھر کبھی بتائیں گے۔ میں نے کہا، ابھی صرف یہ سمجھ لو کہ میرا نام سکندر بخت ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا نام ہے محسن، اور یہ رابعہ قاری وکیل ہیں بہت بڑی، اور یہ انہی کا دفتر ہے۔ یہ شہلا زیدی کی سہیلی ہیں۔ میں ان کے ساتھ وہاں گیا تھا اور میں بھی یہی سمجھا تھا کہ تم انہی بدماشوں کے ساتھی ہو۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے تمہارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی، مگر ہم ابھی اس کی تلافی کر دیتے ہیں۔ ہم تمہیں ایک اچھی خبر سنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بات تمہارے سوا کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے دوست کی بہن اغوا نہیں ہوئی ہے، ہم نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں بروقت معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ اس کے گھر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ہم اسے اور اس کی ماں کو نکال کر لے گئے تھے۔ کون بدماش ہیں وہ؟ قسم مولا علی کی، نام بتا دے مجھے، ایک ایک کو ٹھکانے نہ لگا دیا تو نام بدل دوں گا۔ وہ اینڈ کر بولا۔ در حقیقت وہ اتنا بڑا بدماش نہیں تھا جتنا بڑا خود کو ظاہر کرتا تھا، لیکن وہ ہمارے لیے بہترین مخبر بن سکتا تھا اور ہمارا ایجنٹ بن کر دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس کی ساری بدماشی تو میں نے ایک وار میں ختم کر دی تھی، اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خود کو نہتا پا کے وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ پہلے وہ ہمیں پولیس کا آدمی سمجھ کے خوفزدہ ہو گیا تھا اور اب کہہ رہا تھا کہ پولیس کیا چیز ہے۔ اس میں اتنی جرت بھی نہ رہی تھی کہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا کے وہ رومال ہی نکال لیتا جو ہم نے اس کے منہ میں ٹھونس رکھا تھا، اور اس نے دھمکی سے ڈر کے فوراً وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ مگر جب اس نے محسوس کیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تو بڑھ چڑھ کے بولنے لگا تھا۔ تاہم وہ اپنے دوست کی موت کے معاملے میں سخت جذباتی ہو رہا تھا۔ قاتل بھی کوئی چھوٹا موٹا بدماش ہی تھا کہ روپوش ہو گیا تھا۔ شاید استاد ٹیڈی اس کو واقعی مار دیتا، لیکن ڈی سلوا اور چودھری دلاور جیسے لوگوں سے مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے اعتراف کر ہی لیا تھا کہ پیڈرو بہت بڑا بدماش تھا۔ وہ خود اپنے لمبے چوڑے جسم سے تو واقعی بڑا بدماش نظر آتا تھا، مگر میں نے اس کی اصلیت جان لی تھی۔ ان کا نام ہمیں بھی معلوم نہیں۔ میں نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اور تم اس کام میں یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہو تاکہ تمہارے یار کی بڑی بہن اور اس کی ماں کی جان کو خطرہ لاحق نہ رہے۔ جب تک یہ خطرہ موجود ہے ہم کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ہم تمہیں لے چلیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جناب، وہ بولا۔ استاد ٹیڈی، محسن نے کہا، کیا تم اپنے دوست کے جنازے میں شریک ہوئے تھے؟ ٹیڈی نے سر ہلایا۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی صورت جانی پہچانی لگتی ہے۔ میں نے غور نہیں کیا تھا، محسن بولا۔ وہاں سب اجنبی لوگ تھے۔ میں کوٹھی کے اندر نہیں گیا تھا، وہ بولا۔ باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب میت گاڑی روانہ ہونے لگی تھی تو چپکے سے پیچھے بیٹھ گیا تھا، لیکن میں نے قبرستان میں اپنے یار کی صورت آخری بار دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد پھر غائب ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کس کا ڈر تھا تمہیں؟ محسن نے پوچھا۔ ڈر تو کسی کا نہیں تھا، مگر وہاں پولیس تھی۔ وہ مجھے خواہاں پکڑ لیتے کہ مشکوک حالت میں وہاں پھر رہا تھا۔ ان کا یہی طریقہ ہے، جو ہاتھ آ جائے اسے پکڑ کے لے جاؤ۔ اصل مجرم تو بھاگ گئے، انہوں نے 10-20 جھوٹے موٹے جواری پکڑ لیے ہوں گے اور ان سے زبردستی معلوم کریں گے کہ قاتل کون تھا۔ اب یا تو کوئی بتا دے گا، ورنہ وہ انہیں 2 دن حوالات میں رکھ کے چھوڑ دیں گے، ٹیڈی نے کہا۔ معلوم تو مجھے بھی ہے، مگر یہ کون بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ کوٹھی کس کی تھی جہاں سے عدنان کا جنازہ اٹھایا گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس کے چچا کا گھر تھا، چودھری دلاور حسین کا، وہ بولا۔ اس نے چودھری دلاور کا نام بڑی عزت سے لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں یہ نام بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تم ان کو جانتے تھے؟ میرا مطلب ہے پہلے کبھی یہ نام سنا تھا؟ میں نے پوچھا۔
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سیٹھ دلاور کا نام تو سنا تھا، چودھری دلاور کا نہیں۔ اور اس سیٹھ دلاور کو تم نے کبھی دیکھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، اسے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، سیٹھ دلاور کا نام صرف چلتا ہے۔ وہ بولا۔ میرے شبہات کی تصدیق ہوتی جا رہی تھی۔ چودھری دلاور جیسے لوگوں کی کبھی ایک شخصیت نہیں ہوتی، ہر شخصیت کا چہرہ جدا ہوتا ہے۔ جہاں وہ رہتا تھا وہاں اس کی حیثیت ایک شریف اور معزز آدمی کی تھی، چودھری دلاور حسین۔ لیکن یہی شخص دوسرے حلقے میں سیٹھ دلاور ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں وہ صرف دلاور ہو، پھر استاد دلاور بن گیا ہو، اور اب برسوں بعد وہ سیٹھ دلاور تھا۔ مایا، تیرے 3 نام، اس کے سیٹھ بن جانے کے اسباب بھی مجھے معلوم تھے۔ اب وہ سامنے نہیں آتا تھا، مگر بقول استاد ٹیڈی اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ میں ایسے بہت سے سیٹھوں کو جانتا تھا جن کے نام روایت بن گئے تھے، اور پبلک کے سامنے وہ اتنے بڑے بدماش تھے کہ ان کا یارانہ اعلیٰ پولیس افسروں سے اور سرکاری حکام سے تھا، اور ان کو بدماشی کی مملکت میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت حاصل تھی، مگر ان کی سماجی حیثیت اتنی بلند تھی کہ کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ استاد ٹیڈی نے خود ہی سب کچھ بتا دیا ہے، اور بہت سی کام کی باتیں بتا دی ہیں جو ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ محسن نے تائید میں سر ہلایا۔ استاد، ہم سے رابطہ قائم کرنے کا ایک پتہ تو یہی ہے۔ رابعہ نے ہینڈ بیگ میں سے اپنا کارڈ نکالا اور آگے بڑھا دیا۔ اس پر آفس کا فون نمبر بھی ہے اور گھر کا بھی، مگر گھر کا فون کٹ گیا ہے۔ یہاں تم شام کے وقت میرے نام پیغام دے سکتے ہو، اور ان کے نام بھی۔ اس نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ لیکن تم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں جی، وہ کارڈ کو جیب میں رکھ کے بولا۔ بس میں خود ہی آ جاؤں گا، تم دیکھ سکتے ہو کہ تمہاری سب چیزیں جیب میں موجود ہیں۔ میں نے کہا، سوائے ایک چیز کے۔ میں نے جیب میں سے کمانی دار خنجر نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، یہاں سے انارکلی زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹیڈی کے چلے جانے کے بعد بھی ہم کچھ دیر بیٹھے رہے اور ان خیالات کا اظہار کرتے رہے جو ہمارے ذہن میں تھے، مگر ٹیڈی کے سامنے یہ باتیں کرنا مناسب نہ تھا۔ ہم سب اس مسئلے پر ایک ہی نقطۂ نظر رکھتے تھے۔ ٹیڈی سے سب کے سامنے ملنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سب سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ ہمارا جاسوس بن کے کام کرے، اور جو معلومات ہم خود حاصل نہ کر سکیں وہ ٹیڈی کے ذریعے حاصل کر لیں۔ ممکن ہو تو اس کو ڈی سلوا یا چودھری دلاور کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کریں، مگر یہ کام خطرناک تھا۔ اگر ان دونوں کو شک بھی ہو جاتا کہ ٹیڈی ہم سے ملتا ہے تو ٹیڈی جان سے جاتا۔ ابھی اس مہرے کو اتنا آگے بڑھانا عقل مندی نہ ہوتی۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ ہم نے نیچے اتر کے کسی معقول ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے لائٹس آف کی اور محسن نے دروازے لاک کیے۔ ہم ایک ساتھ زینے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت نیچے سے چوکیدار کی آواز آئی۔ وہ کسی کو روک رہا تھا۔ جواب میں کسی نے اس کو گالی دی۔ چوکیدار پھر چلایا، لیکن اس مرتبہ یہ چیخ بالکل مختلف تھی۔ یہ کسی مجروح آدمی کی چیخ تھی جس میں درد و کرب تھا اور بے بسی تھی۔ اس کے بعد جو آواز سنائی دی اس نے ہم سب کو پریشان کر دیا۔ یہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی فائر کی آواز تھی۔ رابعہ، اس عمارت سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے؟ میں نے رابعہ کو روک لیا۔ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ عمارت کے دوسرے کنارے پر بھی ایک زینہ ہے، پچھلی طرف۔ تم محسن کے ساتھ جاؤ، جلدی کرو، میں نے کہا۔ وہ لوگ زینے پر بھاری قدم رکھتے اوپر آ رہے تھے۔ اور تم کیا کرو گے؟ رابعہ نے پریشان ہو کر کہا۔ جاؤ، میں نے اسے دھکیل دیا اور محسن نے اسے گھسیٹ لیا۔ نیچے سے آنے والے اب بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں، میں نے سوچا، اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ بھی شکاری ہیں تو دھاوا بولنے سے پہلے انہوں نے فرار کے سب راستے بند کر دیے ہوں گے، اور میرا خیال غلط نہیں تھا۔ محسن اور رابعہ برآمدے کے آخری حصے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ دونوں طرف سے برآمد ہوئے، یعنی اس زینے کی جانب سے بھی جو ہم نے آتے وقت استعمال کیا تھا، اور دوسرے عقبی زینے کی طرف سے بھی جہاں سے رابعہ اور محسن نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے، ایک جیسے قد و قامت کے اور شلوار قمیض پہنے ہوئے۔ ان کے چہروں پر ایک جیسی داڑیاں تھیں اور لمبی لمبی مونچھیں جو نقلی ہونے کے باوجود دور سے اصلی لگتی تھیں۔ ان سب نے اپنے چہروں کو غیر نمایاں اور ناقابل شناخت بنانے کے لیے بڑی بڑی گول ٹوپیاں بھی سر پر رکھ لی تھیں جن سے پیشانی کا آدھا حصہ ڈھک گیا تھا۔ یہ ان کا بہت کامیاب حربہ تھا کہ وہ ایک جیسے حلیے میں آتے تھے اور یہ کنفیوژن چھوڑ جاتے تھے کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ اس وقت بھی دونوں دروازوں کے چوکیداروں نے 2 ہی افراد کو جاتے دیکھا ہوگا، اور بشرطِ زندگی وہ بعد میں کوئی بیان دیتے تو وہ 2 کا ذکر کریں گے۔ اوپر کسی نے دیکھ لیا تو اسے 4 آدمی نظر آئیں گے، مگر حلیہ بیان کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ 1 آدمی تھا۔ رابعہ اور محسن انہیں دیکھتے ہی ٹھہر گئے تھے، اور غیر ارادی طور پر محسن نے رابعہ کو اپنے پیچھے کر لیا تھا۔
لیکن مجھے انتہائی حیرت ہوئی جب آنے والوں نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ چاروں میری طرف بڑھتے آ رہے تھے اور اوپر پہنچنے تک وہ خالی ہاتھ تھے، لیکن جب میرے اور ان کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو باری باری ان سب نے قمیص کے اندر ہاتھ ڈالا اور اپنے اپنے ریوالور نکال لیے۔ میں مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ اگر وہ خالی ہاتھ کیا خنجر اور لاٹھی بھی لے کر آتے تو میں ان چاروں سے نبٹ لیتا، مگر 4 سمتوں سے آنے والی 4 گولیوں سے مقابلہ ناممکن تھا۔ محسن اور رابعہ راستہ صاف دیکھ کر غائب ہو چکے تھے، شاید اس خیال سے کہ خاموش تماشائی بن کر کھڑے رہنے سے وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس عمارت سے باہر جا کے وہ یقیناً کچھ کر سکتے تھے۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے ان سب کو براہ راست مخاطب کیا۔ سکندر بابو، ان میں سے ایک نے چند قدم کے فاصلے پر رک کر کہا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، زندہ یا مردہ۔ بائیں طرف آتے ہی فاصلے پر رک جانے والے دوسرے شخص نے کہا، لیکن ہم کچھ تو خون نہیں چاہتے۔ تیسرے نے دائیں طرف سے کہا، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ تم کو زندہ لانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ چوتھے نے پھر بائیں طرف سے بات کی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سٹیج کے اداکار ہیں اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسے کس وقت کیا ڈائیلاگ بولنا ہے۔ گڈ، میں نے اطمینان سے دونوں ہاتھ باندھ کر سینے پر رکھے اور مسکرا کے کہا، میں نے تم سب کی سن لی، اب مجھے صرف 2 سوالوں کا جواب چاہیے۔ ایک یہ کہ حکم دینے والا کون ہے، اور دوسرا یہ کہ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو۔ ہم کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، پہلے نے کہا، اس لیے کہ جواب خود ہمیں معلوم نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ فضول باتوں میں وقت ضائع کیے بغیر چل پڑو۔ تیسرا بولا، اور میں نے چوتھے کی طرف دیکھا تاکہ ہم بلا وجہ مداخلت کرنے کی حماقت کرنے والے کو گولی مارنے پر مجبور نہ ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں بھی کسی بے گناہ کا خون ہوتے دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، کیونکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم پوری تیاری اور مصمم ارادے کے ساتھ آئے ہو۔ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھ سے تقریباً 6 فٹ دور ایک نیم دائرے کی شکل میں حصار قائم کیے کھڑے تھے۔ اگر اس وقت کوئی نیچے اترنے والا دور سے دیکھتا تو اسے کسی قسم کا شک نہ ہوتا اور یہی نظر آتا کہ 4 افراد مجھ سے کسی کاروباری مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ وہ مجھے وکیل سمجھتا اور ان کو میرا موکل، اور ہم پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر گزر جاتا۔ جو ریوالور ان کے ہاتھ میں تھے وہ پشت کی جانب سے نظر نہیں آتے تھے۔ میرے ارادے کا اظہار ہوتے ہی انہوں نے مجھے راستہ دے دیا اور میرے پیچھے ہو گئے۔ زینے سے اترتے ہی میں نے چوکیدار کو تلاش کیا۔ تم نے اس غریب چوکیدار کو مار ڈالا ہے؟ میں نے رک کر کہا۔ نہیں، کسی نے مجھے دھکیل کر جواب دیا، وہ صرف بے ہوش پڑا ہے زینے کے نیچے۔ باہر بہت سی گاڑیوں کے درمیان ان کی کار بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے مجھے اس گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تو میں نے اس کا نمبر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن نمبر پلیٹ کی لائٹ بجھی ہوئی تھی اور گاڑی اندھیرے میں کھڑی تھی۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ بعد میں معلوم ہوتا کہ نمبر پلیٹ نکلی تھی یا گاڑی چوری کی تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ ایک شخص اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے ڈرائیور والی سیٹ پر آگے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ 2 افراد میرے پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی کے ڈرائیور نے انجن کو پہلے سے سٹارٹ کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی چل پڑی اور ہائی کورٹ کے چوک سے گھوم کر مال پر آ گئی۔ خلاف توقع مجھے یہ دیکھ کر تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ اندر کی جانب شیشے اور دروازے کھولنے کے لیے ہینڈل موجود ہیں، لیکن میں نے احمقانہ جرأت کے مظاہرے سے گریز کیا۔